السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو میسج ہے، سب کے لیے۔ اس کی وجہ اس ویڈیو میسج کے بنانے کی ہے کہ بہت تعداد میں میرے پاس اسپیشلی بہنوں کی طرف سے وائس میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز آ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال میں 3 سال میں کووڈ کی وجہ سے جو ان کے گھروں میں اموات ہوئی ہیں، یا کووڈ کے علاوہ جو بھی اموات ہوئی ہیں اور اموات ہاسپٹل میں ہوئی ہیں، ہاسپٹل لے کے گئے اور بندہ سروائیو نہیں کر سکا یا بچہ سروائیو نہیں کر سکا، تو وہ لوگ اس گلٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم نے شاید لے کے جانے میں دیری کر دی، یا اگر ہم وقت پر لے جاتے تو وہ لوگ ہمارے ساتھ آج زندہ ہوتے۔ دیکھیں، یہ تمام وساوس آپ کے دل میں شیطان ڈال رہا ہے۔ یاد رکھو، جس نے بچنا ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی حالت میں بچ جاتا ہے، اور جس نے جانا ہوتا ہے نا، وہ ہر سہولت میں چلا جاتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ دیکھو، ایک گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، کسی کو کووڈ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اے سمپٹمیٹک ہوتے ہیں، یعنی ان کو اگر ہو بھی جائے نا تو سمٹم ظاہر نہیں ہوتے، وہ کیریئر تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو خود کچھ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کووڈ ہو بھی جاتا ہے۔ اچھا، کچھ بھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کئی لوگ رہ رہے ہیں، ایک کو کووڈ ہوا، دوسروں کو نہیں ہوا۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کووڈ سے اٹھا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کے گھر میں کسی اور کو کووڈ ہو گیا تو اس کو نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اگر ہو بھی نہ تو بدن میں قوت مدافعت پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو بدن ایسا فائٹ کر لیتا ہے، بہت اس کو ایسا لگتا ہے مجھے نزلہ زکام ہوا، ہلکا پھلکا، اور بات ختم ہو گئی۔ تو آپ کسی کو مورث الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ اگر ہم ایسا کرتے، اگر ہم ویسا کرتے۔ دیکھو، یہ اگر مگر مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، اگر مگر مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جس کے لیے جو وقت جیسے رکھا ہے اس نے اسی وقت جانا ہے، جس کے لیے جو صحت یابی کا وقت رکھا ہے اس نے اسی وقت صحت یاب ہونا ہے۔ ہم اور آپ اپنی طرف سے ایک کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ساری زندگی اس گلٹ میں گزار دینا کہ ہماری وجہ سے یہ ہو گیا، ہماری وجہ سے وہ ہو گیا۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ Where do we stand? Nowhere. ہماری ویلیو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، ہم اسپتال لے کے گئے ہیں تو یہ اسباب بھی تو رب نے ہی مہیا کیے نا، وہاں پہ جو علاج ہوا تو اس کے اسباب بھی رب نے ہی مہیا فرمائے۔ اب اس کی مرضی، اسی اسپتال میں کوئی شفا پا گیا، کوئی نہیں پایا، اس کی مرضی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اب ہم نے ویکسین لگائیں، اس کے بعد بھی ہمیں کووڈ ہو گیا، مجھے ہوا ہے، اور ہر ایک کے سمٹمز بھی الگ تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہتری کرے، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن کسی بھی چیز کا آپ نے گلٹ نہیں لینا، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے تو ایسے نہیں کیا نا۔ ایک آدمی ہوتا نا، اسے جان بوجھ کے کیا کہ لے کے نہیں جاؤں گا، اچھا ہے، وہ الگ کیٹیگری ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ تو پھر بالکل ہی ٹوٹلی غلط کیٹیگری ہوگی نا۔ آپ نے اپنے طرف سے کوشش کی، آپ نے انیشلی گھر میں ٹریٹمنٹ کی، اب آپ کو لگا کہ حالت بگڑ رہی ہے، چلو اسپتال لے جاتے ہیں، اسپتال لے کے گئے، اسپتال میں کچھ دن رہے، لیکن تھنگ ڈڈنٹ ورک آؤٹ۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کوئی انڈر لائنگ ڈیزیزز ہوتی ہیں بدن میں، اور کووڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ قوت مدافعت ویک ہو جاتی ہے تو بندہ اس کو سہن نہیں کر پاتا۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آلریڈی کوئی انڈر لائنگ ڈیزیزز ہوتی ہیں اور ان کا پتہ بھی ہوتا ہے آپ کو، اور پھر کووڈ بھی ہو جائے اور اس ڈیزیز کو وہ اور بڑھاوا دے دے تو بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ کچھ ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو اگر ہو جائے تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ کسی کو آلریڈی ایزما یا لنگ کی بیماری ہے، اس کے اوپر اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسموکرز کے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کووڈ۔ تو اسی طرح اور بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ڈیفیکلٹی ہو جائیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اس میں بھی بڑا خطرہ رہتا ہے، وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ There's so many reasons and there are too many reasons۔ اور صرف یہی ایک بیماری نہیں، اور بہت ساری بیماریاں ہیں۔ لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے اور اس میں انتقال کر جاتے ہیں، لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے، اس میں انتقال کر جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، I mean اٹس لائک ریزنز ہو جاتے ہیں، یہ وجوہات بن جاتی ہیں کہ یہاں سے بندہ کسی نہ کسی وجہ سے جائے گا نا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی،
اور تو بس یہ وجہ ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر تو کرنا ہی کرنا ہے. آنسو کا بہہ جانا جو ہے وہ صبر کے مخالف نہیں ہے. شکوہ شکایت کرنا صبر کے مخالف بات ہے. اب جیسے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم ایسا کرتے، اگر ہم ویسا کرتے، یہ کیوں لے گیا فلانا، یہ وہ، اب یہ شکوہ شکایت ہو گئی. اب غم میں انسان کی آنکھوں سے اگر آنسو بہہ نکلیں وہ شکوہ شکایت نہیں ہوتی، صبر کے خلاف بات نہیں ہوتی. جب یاد آئے آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور یہ دعائیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہیں اور ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بھی ہوتی ہیں، عذاب قبر میں کمی کے سبب بھی ہو سکتی ہیں، اور جنت کی اور قبر میں دی گئی نعمتوں کے اضافے کا، یعنی عالم برزخ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی ہو سکتی ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈو ناٹ گیو اپ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ایصال کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، اور بس اپنے رب سے اچھے کی امید رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.